جی علی بھائی، اگلا سوال یہ ہے کہ اس محرم الحرام کے مہینہ میں بعض سنی اور بعض شیعہ حضرات کی طرف سے آپ کے ویڈیو کلپس کو آؤٹ آف کانٹیکٹ کاٹ کے اپلوڈ کیا جاتا ہے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ میرے لیے جی بڑی تکلیف دہ چیز بنی ہوئی ہے، اور میں سخت تکلیف میں ہوں، اور میں ایسے مجرمین کو بالکل معاف نہیں کروں گا جنہوں نے میرے کلپس آؤٹ آف کانٹیکسٹ سیاق و سباق سے ہٹا کے اپنے چینلز کی ریٹنگ کے لیے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ اہل تشیع ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے بریلوی ہیں۔ یعنی یہ بہت بڑے مجرم ہیں جو یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے، میری ویڈیوز میں کوئی ایسی بات آپ کو ملتی ہے جو آپ کے عقیدے کے موافق ہے اور میں بھی اس کو اسی طریقے سے بیان کر رہا ہوں، پھر تو آپ ضرور اپلوڈ کریں۔ میں نے عام اجازت دی ہوئی ہے، میں کوئی کاپی رائٹس آپ کے اوپر کلیم نہیں کروں گا، میں نے عام اجازت دی ہوئی ہے۔ لیکن اگر میں نے کوئی بات الزامی بات کے طور پہ کی ہے، اینٹی وینم پھکی کے طور پہ، اور آپ اس کو اوریجنل بات بنا کے پیش کر رہے ہیں، کاٹ کے قطع برید کر کے، تو سر یہ تو پھر میں اس پہ یہی بولوں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ لوگ پھر کذاب ہیں، دجال ہیں، یہ ایسے لوگ جو اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں، اور میں ان کو بالکل معاف نہیں کروں گا۔ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی نے معاف کرنا ہے کہ جس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے۔ آپ کو کانسیکوینسز اس کے نہیں پتا کہ کتنے نقصانات ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے یعنی لوگ جو ہیں وہ جاہل عوام ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ 22 کروڑ عوام ہے تو شاید 21 کروڑ ہی جاہل ہے، اور دینی اعتبار سے تو پی ایچ ڈیز بھی یہاں پہ جاہل ہیں، وہ کیا سے کیا بات سمجھ کے تو وہ پھر گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، اور بعض لوگ اس سے بھی زیادہ ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے اوپر یعنی تل جاتے ہیں۔ اور یہ مجھے پتا ہے کیوں ہوا ہے۔ الحق مر، عربی میں ایک محاورہ ہے، الحق مر، the truth is always bitter، سچائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے۔ چونکہ ہماری دعوت سے سچائی پھیلی الحمدللہ، تو سچائی تو ہوتی کڑوی۔ اب جس کے مقطع فکر پہ ضرب پڑی نا، تو اس نے کوشش کی کہ میں بدلہ اتارنے کے لیے، چاہے مجھ سے بدلہ اتارنا یا کسی اور مقطع فکر سے، مجھے اس نے انسٹرومنٹ بنا لیا، بیچ میں کلپ کاٹ کے چڑھانے شروع کر دیے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور شرم کرنی چاہیے۔ ہماری ویڈیو سے الحمدللہ ہارمنی آئی ہے، میرے علاوہ کوئی سپیکر نہیں ہے جو اختلافی موضوع پہ بات بھی کرتا ہو، اس کے باوجود وہ کہتا ہو کہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، سب کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، سب کی مسجدوں میں جائیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب مسلمان ہیں، علمی اختلاف رکھیں، تکفیر نہ کریں، کوئی اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ میرے علاوہ کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے فرقوں کے گول کیپر بنے ہوئے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر دوسروں کی تکفیر کر رہے ہیں۔ میں تو آپ کو بتاؤں، پچھلے سال کی بات ہے، آج تو 7 اکتوبر 2018 ہے نا، پچھلے سال نومبر دسمبر کی بات ہے، ہم سے یعنی یہاں کے لوکل جو پولیس اسٹیشن تھا، اس میں سے یعنی ڈیمانڈ آئی کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ بھر کے دیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کوئی اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹی نہیں کرتے۔ اور میں نے کہا میرے بھائی، میں تو اوپن کتاب ہوں، میری ویڈیوز تو 7 بر اعظموں میں دیکھی جاتی ہیں، میں لیڈنگ سپیکر ہوں، یہ میں تکبر کے طور پہ نہیں بول رہا، میں نے جو ایکٹیویٹیز کرنی ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ بالوں نے مجھے کہا یہ ایک لائن آپ لکھ دیں، تو پھر میں نے موقع غنیمت جانا، میں نے جناب ایک لائن نہیں، یہ بیان حلفی میرا لکھ کے لگایا ہوا ہے ہم نے ادھر، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جے پی جی بھی اوریجنل بیچ میں ڈال دیں گے۔ 8 پوائنٹس میں نے لکھے، علمی پوائنٹس، جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے۔ یہ اللہ کے فضل سے جو کوئی پڑھے گا نا، اس کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے آئین پاکستان کی ہم یعنی یہاں پہ اوبے کرتے ہیں اس کو، اور کس طریقے سے یہ وہ ایفیڈیوٹ ہے جو علماء سے بھروانا چاہیے۔ یہ میں نے خود یعنی لکھا اپنے وکلاء سے مشورہ کرنے کے بعد، ایک پراپر فارم کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ، پوائنٹ نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8، اینڈ پہ میرے سگنیچر بھی ہوئے۔ یہ ہم نے 17 جنوری 2018 کو سبمٹ کروایا تھا، اور یہ پھر ہم نے اس کا ایک پینافلیکس بھی بنا لیا، ہم اوریجنل میرے پاس کا کرنٹ موجود ہے، ہم اس میں اٹیچ بھی کر دیں گے۔ تو ہم تو اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز کے خلاف ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم بارود والے نہیں ہیں، ہم درود والے ہیں۔ لیکن اس سے اگلی بات، ہم گالیاں دینے والے نہیں ہیں، گالیاں کھانے والے ہیں۔ کیونکہ آج کل بعض لوگ درود کا نام لے کے نا گالیاں دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے اوپر۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، گستاخوں کو گالیاں دینا کیا ثواب کا کام ہے؟ بعض لوگوں نے کہا یہ ثواب ہے، تو میرا وہ کلپ دیکھ لیں۔
تو سر ہم نہ بارود والے ہیں نہ گالیوں والے ہیں، ہم درود والے ہیں اور گالیاں کھانے والے ہیں، گالیاں دینے والے نہیں ہیں۔ اور ہم نے تو کبھی دھرنا نہیں دیا میرے بھائی، کسی کو چٹکی تک نہیں کاٹی کبھی، ہمیشہ علمی اختلاف کرتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو علمی طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے ہیں۔ اس کے باوجود اس طریقے سے میرے بارے میں یعنی ویڈیو کلپس کاٹ کے لوگوں میں یعنی میری دعوت کے بالکل خلاف، میں تو بار بار بولتا ہوں، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں، کوئی علمی بات کرے اسے کہتے ہیں وہابی، گالی بنائی ہوئی ہے یہ۔ اس کے اگینسٹ میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے بابی، بابوں کے ماننے والے، اپنے فرقوں کے بابوں کا دفاع کرنے والے۔ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، میں تو علمی بات کرتا ہوں۔ تو میرے خلاف بھی اگر کسی نے کلپ چڑھانا ہے نا میرے بھائی، ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا کر کے نہ چڑھائیں، بلکہ علمی طریقے سے اپنی بات سامنے لے کے آئیں۔ اور جو لوگ میری باتوں کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی ذرا تھوڑی شرم کریں، آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہ کریں۔ یعنی میں نے جو بات کی ہے میں اللہ کے فضل سے اسے آن کرتا ہوں اور میں اس کے اوپر بالکل قائم ہوں، اور میں یہ جو کچھ ظلم کر رہے ہیں میں اس پہ صبر کروں گا، ان اللہ مع الصابرین، لیکن ساتھ ساتھ میں کہوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے جو اپنا لقمہ میری ویڈیوز کے منہ میں ڈال کے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں جو میں نے بات کہی ہوئی ہے وہ آپ بے شک شیئر کروائیں، اس کو آپ قطع برید نہ کریں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ کریں، کاٹ چھانٹ کے نہ کریں، بلکہ جو صحیح بات وہ میں آن کروں گا، وہ میں ویڈیوز میں جب بات کر رہا ہوں تو میں بالکل آن کروں گا، اس سے میں کوئی انکاری نہیں ہوں۔ اس کے لیے میں آپ کو نصیحت کروں گا، پہلی نصیحت تو یہ کروں گا کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک.com، پاک فار پاکستان بھی، پاک فار فرقوں سے پاک بھی، اہل سنت منہج کی بات ہو رہی فرقے کی نہیں۔ اہل سنت پاک.com پہ جو آفیشیل ہمارے یوٹیوب کے دو چینل ہیں، انجینئر محمد علی مرزا شارٹ کلپ اور انجینئر محمد علی مرزا کمپلیٹ لیکچرز، یہ دو ہی چینل ہیں جو آفیشیل ہیں، اور فیس بک کا بھی ہے۔ شارٹ کلپ کے آلموسٹ 4 لاکھ کے قریب فالورز ہونے والے ہیں الحمدللہ، اور کمپلیٹ لیکچر کے بھی 1 لاکھ کے قریب ہونے لگے ہیں، فیس بک کے 1 لاکھ سے کراس کر چکے ہیں فالورز۔ آپ اس پہ جو چیز اپلوڈ ہوتی ہے جس تھم نیل کے ساتھ اور جو باتیں اپلوڈ ہو رہی ہیں اس کو آپ فالو کریں، وہ پہلے نمبر پہ یعنی وہ چیز جو ہے جس کو میں آن کروں گا۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ میری کوئی بھی بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ لیں آپ، یعنی جب وہ بات ہو بھی رہی ہوتی ہے نا اس میں بھی بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ اگر وہ بات شروع ہو کے ختم ہو رہی ہے نا پھر آپ اس کو لیا کریں، اگر وہ بیچ میں سے کاٹا ہوا ہے تو سر تھوڑی اپنی بھی عقل استعمال کرو نا۔ یہ تو میں قرآن کے ساتھ بھی پھر کر سکتا ہوں، نعوذ باللہ۔ قرآن حکیم میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن ساتھ کیا لکھا ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، یا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور وہ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں اللہ 3 میں سے ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے یہ کفر ہے، میں صرف بیچ میں بات کاٹ لوں کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے، اللہ ہی عیسیٰ ہے، تو سر یہ کھلواڑ تو آپ قرآن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر سوشل میڈیا اتنا بڑا سمندر ہے، ہم کس کس سے جا کے لڑ سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ شرم کریں، اور نوٹ کر لیا کریں میری جو گفتگو ہے وہ الزامی بات ہے یا میں کلیم کر رہا ہوں، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور تیسری میری نصیحت یہ ہے کہ اگر اس سے بھی نہ پتہ چلے تو سر اللہ کے فضل سے ہمارے بھائی ہزاروں واٹس ایپ کے میسیجز کے روزانہ جواب دیتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پہ جائیں، 5 نمبر لکھے ہوئے ہیں، کم از کم 5 یا بلکہ اب تو 6 ہو چکے ہیں، 5 یا 6 نمبرز ہیں واٹس ایپ کے، آپ ان میں رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ جی علی بھائی کی یہ ایک ویڈیو ہم نے دیکھی ہے، اس میں یہ تھا۔ ویسے تو آپ اپنی عقل بھی استعمال کریں نا، کامن سینس، بٹ کامن سینس از ناٹ سو کامن، کامن سینس اتنا کامن بھی نہیں ہوتا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو میں تو بس یہی کہہ سکتا ہوں، باقی میں یعنی سخت نالاؤں ان سے، اور ان ظالموں نے یہ یعنی اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے مجھے تختہ مشق بنایا ہوا ہے، اور میں تو اب یعنی ہماری اکیڈمی کی پالیسی بھی 1 سال سے تقریباً چینج ہو چکی ہے، اب تو میں ان علماء کے نام بھی نہیں لیتا، میں صرف یعنی ان کے علمی رد کر دیتا ہوں جو زندہ ہیں، مرے ہوئے تو ظاہر ہے فوت ہو کے اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ان کی چیزوں کو تو لوگ آن کرتے ہیں۔ میں نام لیے بغیر آپ کو یعنی
فی البدی جو کچھ میرے ذہن میں کچھ مثالیں میں نے حالیہ دنوں میں آبزرو کی ہیں وہ آپ کو بتا دوں کہ کس طریقے سے یعنی یہ دھوکہ دیتے ہیں میرے نام کے اوپر. اور یہ اپنے فرقے کے گول کیپر بنے ہوئے ہیں, اور گول کیپر کبھی بھی اپنے پول میں فٹ بال نہیں پھینکتا, اس کا دماغ خراب ہے. وہ صحیح بات بھی کریں گے, وہ کہے گا نہیں. ایک بریلوی مولانا نے میرے خلاف کافی سارے کلپ بنائے, اکثر کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس طرح کہ انہوں نے کلپ اپلوڈ کیا کہ بس ایک میرا جملہ کاٹا, امام بخاری نیم رافضی, اور آگے جناب اپنا کلپ پورا چڑھا دیا, دیکھو جی امام بخاری کو یہ رافضی کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میں نے امام بخاری کو کیوں رافضی کہنا؟ میں تو خود اہل بیت کی محبت میں رافضی ہونے کی گالی کھا رہا ہوں, جیسے میرے امام کو کھانی پڑی, امام محمد بن ادریس شافعی المتوفا 204 ہجری, ان کو اہل بیت کی محبت میں کہا گیا کہ یہ رافضی ہے. تو انہوں نے پھر شعر کہا جو تواتر کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں نقل ہوا ہے, ان کے اپنے دیوان الشافی میں ہے, ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں انس گواہ ہو جو کہ میں رافضی ہوں. تو میں نے امام بخاری کو کیوں رافضی کہنا ہے؟ میں تو خود سفر کر رہا ہوں. وہ ہوا کیا تھا کہ اہل حدیثوں نے میرے خلاف اپلوڈ کیا, یہ علی مرزا جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا نیم رافضی نیم رافضی. تو میں نے اہل بیت کی شان میں صحیح بخاری سے ایک حدیث بیان کی کہ عمار ابن یاسر نے خطبہ دیا, یہ صحیح بخاری میں موجود ہے, اما عائشہ کے فضائل والے چیپٹر میں. عمار ابن یاسر نے خطبہ دیا کوفے کے منبر پر اور کہا کہ لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے, ایک طرف سیدہ عائشہ ہیں جو دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, اور دوسری طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, حکمران ہیں تمہارے. اب اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو. یعنی سیدہ عائشہ ورسز گاڈ کون لے کے آیا؟ عمار ابن یاسر. تو یہ اہل بیت کی شان میں بہت بڑی حدیث تھی, مولا علی علیہ السلام کی شان میں. تو میں نے کہا ہاں امام بخاری نیم رافضی. اب امام بخاری کو بھی رافضی کو کہ اتنی سخت حدیث لے آئے سیدنا علی کی شان میں. تو اس نے میرا جملہ کاٹ کے کہتا دیکھو امام بخاری کو رافضی کہہ رہا ہے. یعنی شرم کرنی چاہیے. اگر آپ پوری بات نقل کریں, وہ مسئلہ 157A ملینز آف پیپل تک, آپ کے قریب تو سینکڑوں لوگ دیکھتے ہیں, ہزاروں بھی دیکھتے ہیں جب میرا نام بیچ میں ڈالتے ہیں. ہماری ویڈیوز ملینز آف پیپل تک پہنچی ہوئی ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. تو آپ لوگ تو یہ جرم نہ کریں. اچھا, اسی طریقے سے یہ پچھلے دنوں بھی ایک شیعہ نے اپلوڈ کیا جی, شیعہ کے ایک چینل کے اوپر اپلوڈ ہوا, اور میں نے بریلویوں کے ساتھ الزامی ایک بات کی تھی. کیا کرتے ہیں یہ, وہ انہوں نے شیئر کہا جی کہ جی وہ نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, کہتے ہیں نا. تو جو یعنی ربیع الاول کے جلسے جلوسوں میں شامل نہ ہو اس کو کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے. اچھا, اور اس پہ ہی وہ ایک چینل ہے وہ باپا جانی والا. باپا جانی ایک دن کہہ رہے تھے کہ آپ ربیع الاول کے موقع کے اوپر نا اپنے گھروں پہ بلب روشن کیا کریں, لیکن انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی میں بتا دوں کہ بعض لوگ دل کے مریض ہوتے ہیں, ان کو تکلیف ہوتی ہے, بعض واقعی دل کے مریض ہوتے ہیں اور بعض دوسرے والے دل کے مریض ہوتے ہیں. یعنی وہ ٹانٹ کر رہے تھے کہ ربیع الاول سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. کسی کو تکلیف نہیں نبی علیہ السلام کی پیدائش سے. ہم یہ کہتے ہیں وہ ایکٹیویٹی جو صحابہ تابعین تبع تابعین نے پرفارم نہیں کی, آپ نے خود سے دین میں داخل کی ہیں, اور آپ اتنی داخل کر دی ہیں کہ جو نہیں کر رہے ان کو آپ گستاخ ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو سر ان کو بھی کریں اور صحابہ تابعین تبع تابعین کو بھی کریں. نعوذ باللہ, جڑیں بڑھو نا. تو میں نے اس میں الزامی بات کی تھی کہ اگر یہی محبت کا کرائیٹیریا ہے نا تو سر آج کل تو ناسبی بہت ہو چکے ہیں, اہل بیت کے دشمن بہت ہو چکے ہیں, تو آپ لوگ نا 10 محرم پہ ماتم بھی شروع کروا دو, اور پھر جب ہم آپ کو منع کریں آپ کہیں یہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں اس لیے ہمیں ماتم نہیں کرنے دے رہے. وہ ماتم کے خلاف میں نے الزامی بات کی ہوئی تھی, وہ کسی نے بیچ میں کلپ کاٹ کے شیعہ نے چڑھا دیا کہ لو جی انجینئر صاحب بھی مان لیں ماتم ہونا چاہیے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت, شرم کرے. اچھا, اس طریقے سے اہل حدیثوں نے بھی کیا ہوا ہے. ایک میرا کلپ انہوں نے کاٹا, لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے, تو کھل جائے گا. میں نے بتایا کہ کاتب وحی تھے لیکن ساتھ کچھ اور چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں.
और वो बड़ी भयानक हैं जो आप छुपा लेते हैं उन्हीं अहादीस के अंदर। वो आप क्लिप जाके देख लें। वो क्या किया उन्होंने जनाब, वो उसमें मैंने एक जुमला बोला कि सही मुस्लिम में कातिबे वही के अल्फाज नहीं है बल्कि सिर्फ कातिब के अल्फाज हैं। बस ये जुमला उन्होंने काटा और कहते हैं देखे जी ये जो इंजीनियर साहब हैं ये हजरत मुआविया के कातिबे वही होने का इनकार कर रहे हैं। इसमें इनकार कहां से है? मैंने कहा कि मुस्लिम शरीफ में कातिबे वही के अल्फाज नहीं। आगे मैंने क्या बोला वो उसने नहीं डाला। मैंने कहा कि ये अल्फाज जो कातिबे वही के हैं ना, ये अल्फाज दलाइलुन नबुवा इमाम बैहकी के किताब में है, वकाना यक्तुबुल वही। लेकिन मैंने कहा वो सिर्फ यहां तक बात नहीं है, इसके आगे भी लिखा हुआ है कि उनको नबी अलैहिस्सलाम ने बदुआ दी थी कि अल्लाह ताला इसका पेट कभी ना भरे, और रावी कहते हैं कि फिर उनका पेट पूरी जिंदगी नहीं भरा। ठीक है, नाऊदु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब ये लादा से टॉपिक मैं बस इतना ही छोड़ देता हूं, आप वो क्लिप देख लें। क्या हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिबे वही थे? अच्छा, उसने पहला जुमला काटा कि मैंने तो कहा था मुस्लिम में ये अल्फाज नहीं है। अब कई अल्फाज मुस्लिम में होते हैं, बुखारी में नहीं होते, बात बुखारी में होते हैं, मुस्लिम में नहीं। आगे भी तो देखें। तो उसने कहा ये इनकार कर रहा है। मैंने इनकार नहीं किया बल्कि पूरा इकरार किया। आप आधा इकरार करते हैं ना, मैंने पूरा इकरार किया था, आपने आधा इकरार मेरा शो करके आधा छोड़ दिया। सारों की मिसालें हो गई है, मेरा देवबंदियों की रह गई। अहले हदीस भी हो गए, बरेलवी भी हो गए, तो सारे भाई हैं हमारे, क्योंकि ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। देवबंदियों ने तो माशाल्लाह इंजीनियरिंग फिरका कह के तो लॉन्च किया। अच्छा, जिस चोर ने खुद चोरी की हो ना, वो दूसरों के बारे में भी वही चीजें समझता है। इनको पता है हमने उम्मत के ऊपर डाका मारा हुआ है फिरके बना के। हमारे बुजुर्गों ने यही कुछ किया हुआ है। 1867 में देवबंद मदरसा बना है। 1867 से पहले दुनिया का कोई मुसलमान जो आज देवबंदी है वो भी देवबंदी नहीं था अगर उस वक्त जिंदा होता, क्योंकि देवबंद मदरसा ही नहीं था। 1896 में मंजूरुल इस्लाम बरेली में मदरसा बना। 1896 से पहले मेरा दावा है कि जितने भी बरेलवी हैं 1896 से पहले दुनिया में कोई बरेलवी नहीं था। ये भी हमारी तरह के सादा मुसलमान ही थे, या ज्यादा हनफी शाफी मालकी होंगे। तो सर आपने अंग्रेजों के दौर में अपने मदरसे बनाए, उनके नाम के ऊपर उम्मत में फिरके डाले, उनके नाम के ऊपर आपने मस्जिदें बनाई, और मस्जिदों में लिखा होता है अहले सुन्नत वल जमात हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी। ब्रैकेटें लगा लगा के, दुमे लगा लगा के मस्जिदों को आपने अल्लाह की मस्जिदों की बजाय फिरकों की मस्जिदें बना दिया। इंडिया के 2 शहरों के नाम के ऊपर बांट दिए। तो आप ये समझते हैं आज अगर कोई हक की आवाज उठी है तो वो कोई फिरका बना लेगी? अल्लाह के फजल से इस आवाज को उठे हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। कोई फिरका लॉन्च नहीं किया, कोई पार्टी नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई मुरीदीन की जमात नहीं। अपनी जेब से लाखों रुपए लगाते हैं अल्लाह के फजल से। ठीक है, कोई नहीं हाथ चुमवाए किसी से, पांव नहीं चुमवाए, कोई फिरका लॉन्च नहीं कर दिया, कोई मदरसा नहीं बनाया, आपके पीछे नमाजें पढ़ते हैं। यकीन करें मेरी एक नमाज जो है बरेलवियों की मस्जिद में होती है, तो दूसरी अहले हदीस की, तो तीसरी देवबंदियों की, और शिया की मस्जिद में भी। आप तो बस यहीं पे आके स्टाफ लगा लेते हैं ना, मैं हर तरफ जाता हूं। मेरी जिंदगी प्रैक्टिकल नमूना है कि मैं किसी की तकफीर नहीं करता, पीछे नमाजें पढ़ता हूं। हाँ, 2 फिरके हैं, एक सुन्नियों का निकला हुआ फिरका कादियानी है जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में पाया जाता है, इनको मैं यानी इनकी तकफीर करता हूं। उसमें मेरा आप यूट्यूब पे क्लिप देख लें, कादियानियों को दावत इस्लाह। बाकी इनको मारने पीटने के मैं हक में नहीं, इल्मी इख्तिलाफ। दूसरा शिया का ऑफशूट जो शाम में पाया जाता है, नुसैरिया। बस इन 2 फिरकों की मैं तकफीर करता हूं, बाकी सबको मुसलमान समझता हूं। सर आप हमारे जैसा हौसला तो पैदा करें ना, आप में तो हौसला नहीं, फिरके बनाए हुए हैं। और मैं आपको एक इसी में बस आखिरी बात करता हूं, फिर अगले सवाल भी चलने। अगर आप समझते हैं इनमें भी हौसला है, इनको कि आपका कोई रिनाउंड स्कॉलर ये फतवा लिख दे, कोई बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया कोई बरेलवी ये लिख दे और सारे बरेलवी इसको ऑन करें, उलमा भी पब्लिक भी, कि जन्नती फिरका तो हमारा है, ये तो वो लिख के देंगे, लेकिन अगला भी जुमला लिखवाना है, हमारे अलावा जितने फिरके हैं ये हमारे मुसलमान भाई हैं लेकिन गुमराह हैं, एक ना एक दिन अजाब भुगत के जन्नत में चले ही जाएंगे। ये लिख के देगा कोई? तो इसका क्या मतलब है? बाकी फिरकों को क्या मान रहे हैं? काफिर। ओ मुसलमान तो एक ना एक दिन जन्नत में चला जाएगा ना, तो सर जुर्रत करे ना, बरेलवी लिख के दें कि देवबंदी अहले हदीस शिया ये हमारे भाई हैं लेकिन गुमराह हैं, दोस्ती हैं, लेकिन एक दिन अजाब भुगत के जन्नत में चले ही जाएंगे, क्योंकि है तो कलमा गो ही है। करें यहां जुर्रत? नहीं करेंगे। मैंने देखा ना, मैं जब इंजीनियरिंग इनके साथ करता हूं ना, फिर इनकी
چھپا ہوا خناس سامنے آتا ہے. ویسے آپ کو کہہ دیں گے یہ اس طریقے سے جب بات کریں گے نا وہ ہاتھ پاؤں کام جائیں گے, اوے نہیں یہ تو انجینئرنگ ہوئے گی. اسی طریقے سے آپ شیعہ کو کہہ دیں, اہل حدیث کو کہہ دیں, دیوبندیوں کو, بریلویوں کو, کہ آپ اپنے علاوہ باقی فرقوں کے نام لکھیں اور کہیں کہ ہم ان کو گمراہ سمجھتے ہیں, دوزخی ہیں, لیکن ایک دن انشاءاللہ کلمہ تو پڑھائیے جنت میں چلے جائیں گے. نہیں, وہ ان کو کافر مانتے ہیں. تو سر پھر آپ اپنے آپ کو جنتی فرقہ نہ کہا کریں, آپ کہا کریں ہمارے علاوہ سارے کافر ہیں. جڑے مڑو ان کے جو میک اپ شدہ چہرے تھے نا, ان سے نقاب میں نے ہٹایا اللہ کے فضل سے, اس لیے اب ان کو مصیبت کھڑی ہوگی ان کے لیے, اور اس لیے پھر اس قسم کی چیپ حرکتیں کرتے ہیں یہ میرے کلپس آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے, ٹھیک ہے. اور پھر گالی گلوچی جی, او جی ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور. کوئی علمی بات کر جاہل آدمی, کوئی علمی بات لے کیا, اس کو جانور کہہ رہا ہے جو بخاری مسلم سے وہ حدیثیں کوٹ کر رہا ہے, تو جو تیرے بڑے بزرگ جانوروں نے نہیں کوٹ کی ہیں, کیونکہ وہ جانور کا مطلب تو یہی لے رہا ہے نا. اگر تیرے جانوروں نے تجھے وہ باتیں نہیں بتائی ہیں جن کو تو جانور کہہ رہا ہے, جو علمی بات کرے اس کو جانور ہی کہتے ہیں نا, تو اپنے بزرگ کو علماء سمجھتے ہیں نا, اور میں نے کوئی علمی بات کر دی تو مجھے تو جانور کہہ رہا ہے. قرآن حدیث کو کوٹ کرنے والے کو تو امام بخاری امام مسلم کو جانور کہنا تاکہ تیرے جانور ہونے کے اوپر ہم اجماع کروائیں, اس قسم کے گالی گلوچ کے اوپر. اور ہر بندہ جو چڑھا, جس کا دل چل رہا ہے وہ نیٹ کے اوپر چڑھ کے نا کلپ چڑھا رہا ہے, کوئی علمی بات کرے. اینڈ پہ ہم آپ سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں. ایک دفعہ آپ کہہ دیں, جھوم کے کہہ دو, مزے سے کہہ دو, اونچی آواز سے کہہ دو, نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہوگا جی.